سلام کا جواب دینا۔ تو یاد رکھیں سلام مسلمان کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلامتی کی دعا دی جائے تو تم بھی اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو، یا کم از کم اتنا تو جواب ضرور دو۔ تو یہ سلام مسلمان کی پہچان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، اور یہ سلام سنت مؤکدہ ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے، یہ مسلمان پر حق ہے۔ تو سلام مسنون ہے، لہٰذا ہمیں سلام کو رواج دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، عام کرو۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، بہت بڑی یہ حدیث ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ تکبر روحانی امراض میں سے بدترین مرض ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آتا ہے کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں۔ تو کتنا چھوٹا سا عمل اور کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرے گا تکبر سے وہ بری ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جو بھی گزرتا اس کو سلام کرنے میں پہل کرتے۔ تو مسلمان کی یہ پہچان ہے۔ تو روایات میں آتا ہے سلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں روح پھونکی تو اس وقت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آدم جاؤ، جو فرشتے بیٹھے ہیں ان کو السلام علیکم کہو، اور غور سے سننا، جو وہ جواب دیں تیرا اور تیری آنے والی نسل کا وہی سلام ہوگا، وہی ملاقات کا طریقہ ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر فرشتوں کو السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر جواب دیا۔ تو وہاں سے یہ سلام چلا ہے، اور یہ سلام سراسر سلامتی کی دعا ہے۔ یعنی جو مسلمان دوسرے کو سلام کر رہا ہوتا ہے بہت بڑی اس کو دعا دے رہا ہوتا ہے، یعنی تو ہر قسم کے شر، ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ رہے، سلامتی میں رہے، دنیا اور آخرت کی سلامتی پائے، یعنی بہت وسیع مفہوم ہے اس کا۔ تو سلام میں ہمیں پہل کرنی چاہیے، بہت بڑا اجر ہے۔ جو بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا کہنا اجر سے خالی نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آئے، انہوں نے السلام علیکم کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ دوسرا آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی تھوڑا سا بڑھا دیا، فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں۔ تیسرا آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں۔ تو ہر جملے پر نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، یہی مسلمان کی پہچان ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سلام کے کچھ آداب بھی ہیں، کیونکہ ہر عمل اگر ادب کے ساتھ ہوگا تو اس پر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر اس میں ادب نہیں ہوگا تو بندہ بسا اوقات اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر بڑا چھوٹے کو سلام، ہر چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور پھر فرمایا کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ یہ کچھ آداب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت شریفہ تھی کہ سلام میں پہل کرتے، جو بھی گزرتا اس کو سلام کرتے، اور حکم بھی ہے کہ ہر ایک کو سلام کرو، چاہے اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، اس کو سلام کرنا چاہیے، اور ادب و احترام کے ساتھ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی
راستے سے میں گزرتے جو بچے کھیل رہے ہوتے تو ان کو بھی سلام کرتے۔ اس میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ جب ہم بچوں کو سلام کریں گے، ایک تو ان کو سلام کرنے کی عادت بڑھے گی، ایک اچھی صفت ہے، اور ہمارے اس عمل سے اگر کسی کی عادت بن جائے، کسی کو نیک عمل کی توفیق مل جائے، تو یاد رکھیں ہمیں برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے، تو چھوٹے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں اجر ملتا ہے، سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو عادت پڑتی ہے، بچے بھی پھر سلام کرتے ہیں۔ چند دن اب کر کے دیکھ لیں راستے میں سلام، تو بچے پھر انتظار میں ہوتے ہیں، آپ جب جیسے گزرنے لگیں گے تو بچے پہلے سلام کریں گے، خوش ہوں گے۔ تو اس سے طرح معاشرے میں سلام کی فضا ہم ہوگی، تو یہ بہت بڑی، جب ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ شرور و فتن سے محفوظ رہے گا۔ جب سلامتی کی دعائیں ایک دوسرے کو دیں گے، دلوں سے نفرت ختم ہوگی اور محبت کو رواج ملے گا، تو بہت، اگرچہ دیکھنے میں چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو اس کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی کھانے میں مشغول ہے تو کوشش کریں اس کو بھی سلام نہ کریں۔ اسی طرح کوئی ذکر، کوئی تلاوت یا نماز میں مشغول ہے تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کو سلام کرے جو ذکر میں مشغول ہے تو اس پر سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا اور معاشرے میں اس کو رواج ملے گا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رد السلام، سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے سلام میں ابتدا کریں، پہل کریں، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم جواب جو ہے وہ اچھے طریقے سے مسلمان بھائی کو جواب دینا چاہیے، اور دل میں کسی قسم کی رنجش نہیں رکھنی چاہیے۔